دیکھیے ابراہیم الکونی صاحب، یہ بھی ابھی حیات سے ابراہیم الکونی صاحب، یہ جو ہے لیبیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1948 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس سے اوپر جو پڑھے آپ لوگ اعلام مستغال میں، ان کی پیدائش ہوئی تھی 1953 1953 میں، اور ان کی پیدائش ہے 1948 میں 1948 میں۔ کاتب وشاعر لیبی تاریخ یؤلف في الروایات والدراسات الادبیہ والنقدیہ واللغویہ والتاریخ والسیاسہ۔ یہ شاعر ہیں کہاں کے؟ کاتب و شاعر کہاں کے؟ لیبیا کے، اور تقریباً سبھی چیز لکھتے ہیں یہ دیکھیے، نقد، لغوی، تاریخ، سیاست، سبھی چیز لکھتے ہیں۔ بہرحال ولد ابراہیم الکونی بغدامس فی لیبیا عام 1948، 1948 میں یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ لیبیا کے ایک جگہ غدامس میں، یہ آپ کو یاد رہے گا، لیبیا میں ان کی پیدائش ہے۔ تلقى مراحل تعلیم الاولى فی سبیہ بجنوب لیبیا، اپنے جو شروع کے تعلیمات جو ہیں وہیں پر اپنے ہی لیبیا میں ہی انہوں نے حاصل کیا۔ ثم التحق بموسکو وحصل على شهادة بکالوریوس فی الآداب، پھر موسکو سے انہوں نے BA کیا ہے۔ ثم الماجستیر فی العلوم الادبیہ والنقدیہ مع معہد غورکی 1977، 1977 میں انہوں نے ماسٹر کیا ہے۔ اس کے بعد جو خاص بات ہے، جو کوشچن پوچھا جا سکتا ہے ہم لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ یجید اجاد یجید، شاید یجید 9 لغات، ان کو تقریباً 9 زبانیں آتی ہیں۔ کون کون آتی ہے؟ عربی ہے، روسی ہے، المانی ہے، فرنچ ہے، تقریباً ٹھیک ہے۔ ویحتفی بالصحراء فی ادب الغزیر، اور تقریباً اپنے ادب میں خاص طور پر صحرا کے زیادہ نام لیتے ہیں، اس لیے ان کو لقب رکھ دیا لوگوں نے عالم الصحراء۔ ان کا لقب کیا ہے؟ عالم الصحراء۔ یہ شاید ابن الصحراء بھی کہتے ہیں، عالم الصحراء میں لکھ رکھا ہوں، اس کو آپ چاہیں تو لکھ لیں۔ اس کے بعد یہ کتنے ہیں؟ 9 لغات ان کو آتی ہیں۔ اور جودی زیدان صاحب کو کتنی لغات آتی تھی؟ انہوں نے لکھے تھے نا سب کا؟ شاید 6۔ اور اس کے علاوہ اور کون تھی؟ ایک نازک الملائکہ تھی، اس کو بھی بہت زیادہ زبانیں آتی ہیں۔ یار ان کو بھی شاید کہ کئی زبانیں ہیں، المانیہ، لاطینی، فرانسی، انگلش، عربی، جرمن، ان کو بھی بہت ساری زبانیں آتی۔ بہرحال شاید پہلے میں کہیں لکھا تھا اس کو، دیکھیے یہ ابراہیم الکونی کو 9 زبانیں آتی، ٹھیک۔ تناولت اصدارات السیاسیہ التاریخ والمعتقدات الدینیہ وحاز جوائز مرموقہ فی دول عدیدہ۔ یہ بندہ جو ان کی جو کتابیں ہیں وہ لکھتے کہ میں سیاست، تاریخ اور دین کے جو معتقدات ہیں اس پر بھی لکھتے ہیں، اور بہت زیادہ بڑے بڑے انعامات بھی ان کو ملے، جیسے کہ سویسرا، فرنسا، یابان، یہ 3 تقریباً مختلف ملکوں میں ان کو انعامات دیے گئے، تو یہ 3 ملکوں میں دیا گیا۔ رئیس سویسرا استصحبه معه في واحدة من أبرز المحطات الثقافية، كان أول أجنبي اختير عضو شرف في وفد يرأسه الرئيس السویسری عام 1998، 1998 کی بات ہے۔ یہ پہلا اجنبی شخص ہے جس کو اختیر عضو شرف، ایک ایسے وفد میں رکن بنایا گیا ان کو، جس کے رئیس کون تھے؟ الرئیس السویسری۔ دیکھ لیجیے، اگر یہ بولا اچھا لگے تو یاد کیجیے، یعنی ایک وفد گیا تھا جس کے رئیس تھے رئیس السویسری، تو اس میں ان کو بھی ایک رکن کے طور پر ان کو شامل کیا گیا۔ عروش للقائمة القصيرة للجائزة مان بوکر الدولیہ آمد 2015 علی روایت ناقۃ اللہ۔ دیکھیں ان کی ایک روایت ہے ناقۃ اللہ نام کر کے، تو اس کی وجہ سے ان کو 2015 میں ایک جائزہ ہوتا ہے مان بوکر، ٹھیک ہے، جائزہ مان بوکر، وہ جائزہ کہ ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ رشیہ کہتے ہیں نامزد کرنا، نومینیٹ کرنا۔ یہی کوسچن JNU میں پوچھا تھا پچھلے سال والے بچوں کو، پتہ نہیں کس لیڈی کے بارے میں، کہ ان کو جائزہ تو مان بوکر دیا گیا تھا۔ وہ سوال ہم لوگ کا نہیں آیا پھر 2021 والے میں، لیکن یہ کوسچن پوچھا گیا تھا، یہی مان بوکر والا۔ تو ان کو بھی 2015 میں ان کی جو روایت ہے ناقۃ اللہ، اس کی وجہ سے ان کو بھی نومینیٹ کیا گیا تھا۔ تقریباً ان کی 81 کتابیں، 81 ترجمت کتب لغات العالم الحیہ زحا 40 لغہ، تقریباً 40 زبانوں میں، دنیا کی زندہ زبانوں میں ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ تو 81 کتابوں کتنا یاد کیجیے گا آپ؟ شروع کا کچھ یاد کر لیجیے گا بس، ٹھیک۔
وظائف والمسؤولیات، کیا کیا ذمہ داری سنبھالی انہوں نے. شغل الکونی منصبین وزارت الشؤون الاجتماعیہ والاعلام والثقافہ بلیبیا، لیبیا کے جو یہ ہیں وزیر وزارت الشؤون الاجتماعیہ ہیں. واشتغل عام 1975 مراسل لوکالة الانباء اللیبیا بموسکو، 1975 میں لوکالة الانباء اللیبیا، لیبیا کے جو انبا کسے کہتے ہیں، وہ جو اعلان کرتے ہیں، وہ لوگ انفارمیشن دیتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، بتائیں آپ نے. شاید ایسے کچھ کہتے ہوں گے انفارمیشن. بتائیں. جرنلسٹ پر بول رہے ہیں. یہ نہیں، وہ خبر وغیرہ لوگ دیتے، خبر دینے کے لیے بھی کسی کو رکھا جاتا ہوگا نا، وکالۃ الانباء اللیبیا، ایسا کچھ ہوگا. جرنلسٹ ہوں گے پھر وہی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک عہدہ تھا ان کے پاس. امیر مستشار اعلامیہ بالمکتب الشعبی اللیبی موسکو، شغل منصب نفسه فی برن بسویسرا. دیکھیے یہ سب ان کے وظائف ہیں. ایک آدھ جو اہم ہے اس کا یہ ہے وزارت الشؤون الاجتماعیہ، یہ والا جو ان کو انعامات دیے گئے ہیں. جائزۃ الدولہ فی لیبیا عام 1996، جائزۃ الکنفدرالیہ السویسری عام 1995، جائزۃ اللجنة اليابانیہ للترجمہ عام 1979، نال جائزۃ الکونفدرالیہ السویسری الاستثنائیہ عام 2005، وسام الفروسیہ الفرنسی للفنون والآداب عام 2006، ثم جائزة الكلمة الذهبية من اللجنة الفرانكوفونية التابعة لليونسكو، نال زائد الشيخ زايد الكتاب بالإمارات فرع الآداب في الدورة 2007-2008. اس میں سے کون کون یاد کرنے کا بھائی؟ ایک آدھ یاد کر لیجیے گا یار بھائی، اس میں بھی کیا کہیں. اور ان کی کتابیں ہی آئیں گی، دیکھیے ابھی کتابیں کافی ساری. ان کی کتاب دیکھیے اب. وفي رواياته فكتب روايات وملاحم الصحراوية تدور في معظمها حول واقع ليبيا والعلاقات التي تربط الإنسان بالصحراء. ان کے اکثر کتابوں میں آپ کو صحرا کا تذکرہ مطلب زیادہ ملے گا، اس لیے ان کو عالم الصحرا یا عالم الصحرا بھی کہتے ہیں. اور میں نے اپنے نوٹ میں لکھا ابن الصحرا بھی ان کو شاید کہتے ہیں. دیکھیں من اعمال الشعریہ دیوان البر والبحر النثر البری ونثر البری. ان کے جو دیوان ہیں وہ دو آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں، دو لکھ لیجئے، البر والبحر ہے اور النثر البری ہے. تو یہ دو کتاب اگر ہو سکتا ہے آ جائے تو ٹھیک ہے. البر والبحر کس کی ہے یہی پوچھے گا آپ سے، کہ ابراہیم القونی کی، النثر البری کس کی ہے. اور اس کے علاوہ جو اور کتابیں وہ یہ ہیں. وموضوع مصنفات بیان فی لغت اللاہوت وطن الرؤی السماویہ عام 1991، لفظ التوارک یکشف لفظ الفرائن والسومرہ 2001، من انت ایہا الملاک. یعنی کہ دوسرے جو مؤلفات ہیں، ثورات الصحراء الکبریٰ 1970 میں، نقد نظرۃ الفکر الثوری، الصلاح خارج نطاق الاوقات الخمسہ، ملاحظات علی جبین غربہ، جرعۃ من دم، خون کا ایک گھونٹ قصہ ہے، شیعۃ الرت، رباعی الخسوف. رباعی الخسوف مشہور روایہ ہے، یہ یاد کر لیں ہم لوگ. ایک تو رباعی الخسوف کتنے جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں، ٹھیک. اور یہ التبر جو یہ پوچھ چکا ہے پہلے، اس لیے آپ اس کو یاد کر لیجئے. یعنی رباعی الخسوف یاد کرنا ہے، التبر یاد کرنا ہے، نظیف الحجر یاد کرنا ہے. 3 روایہ ایسے ہو گئے جس کو یاد کرنا ہے. المجوس یاد کرنا ہے. یہ کل ملا کر کے 1 2 3 اور 1 4 روایہ، رباعی الخسوف، التبر، نظیف الحجر، المجوس. اور دیوان نثر بری قصص ہے، وطن الرؤیا السماویہ قصص ہے، الخروج الاول الى وطن الرؤیا السماویہ مخترعات القصصیہ ہے، الوقائع المفقودہ من سیرۃ المجوس یہ بھی قصص ہے، الربۃ الحجریہ، خریف الدرویش، الفم روایہ ہے. کتنے روایہ ہو گئے ان کے؟ الفم ایک روایہ ہوا، اس کے علاوہ پیچھے دیکھیں آپ، المجوس ایک روایہ ہوا، نظیف الحج، التبر، رباعیۃ الخسوف. پھر ملا کر کے 5 روایہ ہیں ان کے جو ہمیں یاد کرنے. اور بتائیے آپ سب کیا کیا لکھے ان کے بارے میں؟ کچھ لکھے ہو تو بتائیے. ابراہیم القونی کے بارے میں 2019 والے میں تقریباً اتنا ہی ہے، اس سے کم ہی ہے بہرحال.
کوئی لکھے ہو تو بتائیے. میرے حساب سے جو روایات یار بتائیے. سر ہلو ریوا یار اور ہے اس کا ریوا اور کون ہے کون اس کا. کون کون سر میں پڑھتی ہوں. الفم یہ تو آپ نے بولا. الصحرا عبس اللیل الدمیہ الفزع الدنیا ایام ثلاثہ ملکوت الطفل الریب. اس کے بعد لون اللعنہ نداء ما کان بعیدا قابل این اخوک حابل یوسف بلا اخوہ من انت ایھا الملک رسول السماوات السبع اورم. یہ سب اس کا روایہ ہے سر. اچھا اچھی بات ہے مینارہ بس. لیکن ان لوگ کے بارے میں نا اتنے زیادہ ڈیپ جانے کے اس سے بہتر ہے کہ جو مشہور ہیں اوپر کی چیزیں وہ یاد کریں خاص طور پر. ٹھیک ہے. باقی ہاں جتنا آپ جا سکتے ہیں جتنی استطاعت ہے بساط ہے جتنی آپ کے اندر اتنا تو کوشش کیجیے. باقی اوپر اسے یاد کرنے بولا ہوں کہ اوپر ان لوگوں کے اب تک سوالات اوپر کے ہی آ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی نئے نئے ایڈ ہوئے ہیں. جب یہ لوگ تھوڑے پرانے ہوں گے تبھی جا کر کے اتنے سوال آئیں گے اس طرح کے. ان کی جو روایت ہے آپ کے سامنے اتبار المجوس. ٹھیک ہے سر میرے پاس لکھا ہے اس لیے بولا میں نے. ہاں اچھی بات ہے. آپ تھوڑا بھیج دیجیے گا ٹھیک. چاہے وہاں بھیج دیجیے گا ٹیلی گرام پہ ایک فوٹو کھینچ کے. چاہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. وہ کر کے تو دکھ جائے گا ان لوگوں کو. کوئی لکھنا چاہیں گے آپ میں سے ان سب کو چاہے تو لکھ لیجیے. ان کو 9 زبانیں آتی تھیں. یہ لکھیے ہم لوگ. ثورات الصحراء الکبریٰ ناقۃ اللہ واو الصغریٰ من انت ایھا الملاک انوبیس. یہ سب ان کی کتابیں. رباعیہ الخصوص یہ بھی روایت ان کی. چلیے بھائی یہ ابراہیم القونی صاحب ختم ہوئے. اب آپ دیکھیں عبد الکریم غلاب صاحب کو. میں ایگزٹ ہو رہا ہوں. آپ لوگ آ جائیے.